کفر سے ایمان لانے کی محنت نہیں کی، اور صرف آپ نے جیسے ہی پکڑ نہیں لائے ہیں، بلکہ آپ نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کے پیش کیا کہ دیکھو یہ ہے کامیابی کے راستے، ان کی طریقے پہ چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ قیامت تک کے لیے اسوہ بنا کے پیش کیا۔ کیا محنت آپ نے فرمائی، کیا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا تھا؟ آپ نے ان طلبا کی تعلیم تربیت کا کون سا راستہ اختیار فرمایا تھا؟ آپ نے ان طلبا کی تعلیم تربیت کے لیے کون سا طریقہ محنت اختیار فرمایا تھا؟ کس رخ سے آپ نے محنت کی تھی کہ یہ عملہ تیار ہوا جو تھوڑی سی مدت میں؟ اللہ فرماتے ہیں جو روایت بیان کرتے تھے تو بعض کو اشکال ہوتا تھا یہ کہاں سے لاتے ہیں، تھوڑی سی مدت میں اتنا بڑا محدث بن گیا، کفر کی حالت میں نکل کر آئے ہیں کفر سے، سن 7 میں 3-4 سال حضور کی صحبت میں رہ کر رئیس المحدثین بن گئے۔ رئیس المحدثین بخاری مسلم کا کوئی صفحہ ان کی حدیث سے خالی نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم تربیت حاصل کی ہے۔ کیا طریقہ آپ نے اختیار فرمایا؟ آپ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ یہ تعلیم پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ اسے صرف پڑھنے دیا جائے، اسے نفر و خروج میں بھیجا نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا داخلہ ہوا ہے صفہ میں تو میرے سے پہلے ایک حادثہ پیش آ چکا تھا صفہ میں، خروج کے نتیجے میں 70 طلبا جاں بحق ہو چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ خروج کے نتیجے میں 70 طلبا شہید ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہ قنوت نازلہ پڑھی ہے، اور آپ نے اتنی لمبی بددعا کتنی کی جتنی اس موقع پہ کی ہے، اس کے باوجود نئے داخلے لینے والوں میں میرا بھی نام ہے، میں نئے کھیپ میں ہوں، نئی جماعت میں ہوں، اور میں نے جو ہی داخلہ لیا تو آپ نے اپنے ساتھ عملی محنت میں مجھے شریک کیا۔ اس وقت آنے والے وقوع میں آپ علیہ السلام کی محنت 2 طرح کی تھی۔ آنے والے طلبا کے داخلہ دینے کے بعد انہیں 2 طرح کی محنت میں شریک کیا جاتا تھا۔ ایک آنے والے ایک مقامی محنت میں سارے طلبا شریک تھے، 100% طلبا آپ کے مقامی محنت میں، آپ کے فکروں میں، آپ کے کام میں، آپ کے عمل میں، آنے والے وقوع کی تعلیم تربیت میں، اور دین پر آنے والے اہم تقاضوں کے مشورے میں سب سے پہلے صفہ کے طلبا شریک تھے۔ آپ کی مقامی محنت میں صفہ کے طلبا شریک تھے، 100% طلبا آپ کی فکروں میں، آپ کے کام میں، آپ کے عمل میں، آپ کی محنت میں 100% طلبا شریک تھے۔ ایک طالب علم آپ کی محنت سے پیچھے نہیں تھا۔ آپ سوچ، جو طلبا مستقل مسجد میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں اور کہیں غائب نہ ہوتے ہوں، پیچھے آگے پیچھے نہ ہوتے ہوں، ان کا قیام آپ کے گھر کے پاس ہے، اللہ کے فضل سے ابھی جانے مقدس 2 ماہ لگا ماہ مستورات، تو صفہ میں 2 مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صفہ مدرسہ یہ مسجد سے کہیں دور تو نہیں ہے، یہ مسجد کے اندر ہے۔ آپ حجرے سے نکلے اور سامنے صفہ کے طلبا بیٹھے ہوئے، آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ دارالعلامہ میں رہنے والا استاد کہ طلبا کی تربیت میں ہوتے ہیں، یہاں تو دارالعلامہ اتنا چھوٹا ہے، دارالعلامہ اتنا چھوٹا ہے۔ ہمارے مفتی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صفہ مدرسہ نہیں تھا، بیٹی رکھنے کی جگہ تھی، مدرسہ 70 طلبا کے رہنے کے لیے کم جگہ میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ہمارے تک فرماتے ہیں کہ صفہ تربیت کا تھی، تعلیم کا نہیں تھی، تعلیم کا تو مسجد تھی، تعلیم مسجد میں ہوتی تھی۔ آپ اپنے حجرے سے نکلے اور سامنے اس زمانے کی مسجد کتنی بڑی تھی، اور طلبا کا قیام مسجد میں تھا، کہیں اور نہیں تھا۔ صفہ کے طلبا مسجد میں رہتے تھے 24 گھنٹے آپ کی نگرانی میں، آپ کی تربیت میں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ مسجد کے کسی عمل سے صفہ کے طلبا پیچھے نہیں رہ سکتے، مسجد کے کسی عمل سے صفہ کے طلبا پیچھے نہیں رہ سکتے۔ مقامی جتنی محنتیں ہم روایتوں سے ثابت کرتے ہیں، گشت، ملاقات، مشورہ، اعمال دعوت، مقام کی سارے محنت، اس محنت میں صفہ کے طلبا اول سے آخر تک شریک ہیں، ایک طالب پیچھے نہیں، ایک طالب علم مقام کی کسی محنت سے پیچھے نہیں۔ تعلیم تربیت کے لیے جو اعمال تعلیم تربیت کے مقامی اعمال بتائے جاتے ہیں، ہر عمل میں صفہ کے 100% طلبا شریک، آنے والوں کو لے کر بیٹھنا، ان کی تربیت کرنا، آنے والے امور میں آپ کے فکروں میں شریک ہونا، آپ کے مشورے میں شریک ہونا، کارگزاریوں میں شریک ہونا۔
اگر الصلاۃ الجامعہ کا اعلان ہوتا تھا، ایک چروائی کی کارگزاری کے ممبر لگایا جاتا تھا، تو یہ نہیں کہ صفحہ کے طلبہ وہاں بیٹھ جائیں پڑھیں، یہ بھی پڑھائی کا وقت چل رہا ہے، یہ صفحہ کے طلبہ براہ راست اس مجلس میں شریک ہیں، کارگزاری جماعتوں کے روانگی ہو رہی ہے، صفحہ کے طلبہ موجود ہیں۔ 100% طلبہ کو مقامی کام میں گزارا جاتا تھا۔ ایک آپ نے طریق مہندی اختیار فرمایا، دوسرا آپ کا طریق مہندی یہ تھا کہ آپ کے مدرسے کے 100% طلبہ نفر و خروج میں شریک تھے، 100% طلبہ نفر و خروج میں شریک تھے۔ ایک طالب علم نفر و خروج سے پیچھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ صفحہ کے بنیاد سے لے کے آپ کے دنیا سے جانے تک آپ کے صفحہ میں جتنے طلبہ داخل ہوئے ہیں 100% طلبہ آپ کے ساتھ آپ کے خروج میں شریک ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب سے میں آپ کی صحبت میں آیا ہوں کسی سفر میں پیچھے نہیں رہا۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں جب سے میں نے آپ کے مدرسے میں داخلہ لیا آپ کے ساتھ نفر میں کبھی پیچھے نہیں رہا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں ایک موقع میں پیچھے رہ گیا ورنہ میں پیچھے کبھی نہیں رہا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ ہر سفر میں شریک رہا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آپ کے ساتھ ہر خروج میں میں بذات خود شریک رہا۔ بدر میں پیش کیا گیا 14 سال کا تھا، آپ نے واپس فرمایا۔ احد سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک جتنے اسفار ہوئے جتنے خروج ہوئے ہر خروج میں عبداللہ بن عمر شریک ہے اور اتنے بڑے عالم دین بن گئے۔ حضرت معاذ ہر خروج میں 18 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا ہے۔ حضرت معاذ نے 18 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا ہے اور 38 سال میں حضرت معاذ دنیا سے چلے گئے۔ 20 سال کے مختصر عرصے میں رئیس المحدثین سید العلماء بن گئے۔ 20 سال کے مختصر عرصے میں سید العلماء بن گئے۔ اس میں سے کتنا وقت خروج کا ہے، کتنا وقت مقام کی محنت کا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضرت معاذ 38 سال کی عمر میں انتقال فرمائے اور 18 سال میں آپ کی صحبت میں آپ کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ 20 سال کے مختصر عرصے میں وہ سارے واقعات ہیں جو ہم سنتے پڑھتے ہیں اور 20 سال میں سید العلماء بن گئے اور قیامت تک آنے والوں کی سرداری ان کو مل گئی۔ ہم سب ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ 3 سال کا خروج ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 1 سال بھیجا، حضرت ابوبکر نے 1 سال بھیجا، حضرت عمر نے 1 سال۔ حضرت عمر کے خروج سے واپسی نہیں ہوئی، حضرت عمر کے خروج سے واپسی نہیں ہوئی، سید العلماء نے۔ حضرت ابوبکر کے خروج سے حضرت عمر کو اختلاف ہوا کہ انہیں آپ بھیج رہے ہو، یہ مدینہ کا اتنا بڑا مفتی ہے، ان کے جانے سے مدینہ کے فقہ و فتاویٰ کا نقصان ہوگا، آپ انہیں نہ بھیجیں۔ حضرت عمر ملہم ہو کر اختلاف کر رہے ہیں اس مسئلے میں، حضرت ابوبکر نے اس اختلاف کو قبول نہیں کیا۔ بہت سے اختلافات اس حضرت عمر کو قبول نہیں کیا، حضرت ابوبکر اس میں ایک اختلاف یہ بھی قبول نہیں کیا، بھیجا۔ حضرت عمر پر جب ذمہ داری پڑی اور تقاضا آیا ہندسہ سے تو حضرت عمر نے بھی اٹھا کے بھیج دیا۔ حضرت عمر جنہوں نے حضرت ابوبکر سے اختلاف کیا تھا، اب جب فیصلہ حضرت عمر کے ذمہ آیا حضرت عمر نے اٹھا کے بھیج دیا کہ جاؤ کام کرو، جاؤ کام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقدہ بننے میں ان کے خروج کا بڑا دخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقدہ بننے میں ان کے خروج کو دخل ہے۔ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا حضور کے درسگاہ میں پڑھ رہا تھا، ایک تقاضا یمن والے لے کر آئے کہ جی یہاں یمن میں ہمیں کسی مفتی کی اور مولانا صاحب کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تم یا علی ادھر ملا علی یمن، اللہ کے نبی میرے پاس علم اور فلم میں مہارت نہیں ہے اللہ کے نبی، اور یہ اہل یمن وہ بہت ناسمجھ قوم ہے، ایسے پیچیدہ مسائل لائیں گے اس مسائل کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے سینے پر ہاتھ مان کر دعا دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا اب جاؤ کام کرو۔ حضرت علی کے فرماتے ہیں فما شکت فی اتنی حتی الساعہ، جب سے آپ نے مجھے بھیجا تھا خروج میں اور اس نفر خروج میں آپ نے دعا دی تھی، اس وقت سے آج تک کوئی بڑے سے بڑا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میرے نزدیک کھلا ہوا تھا۔ حقدہ بن گیا حضرت علی اس خروج کی وجہ سے، حضرت معاذ سید العلماء بن گئے۔ میرے بھائی تو جو طریقے تربیت آپ نے اختیار فرمایا تھا اپنے صفحہ کے طلباء کے لیے، قیامت تک حضرت مولانا علی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مدرسے ہیں ہر مدرسہ صفحہ کی
نقل ہے، کوئی مدرسہ اپنی نسبت صفحہ سے کاٹ نہیں سکتا، پھر اس کی کوئی نسبت نہیں ہوگی، ہر مدرسہ صفحہ کی نقل ہے، قیامت تک جتنے مدارس قائم ہوں گے ہر مدرسہ صفحہ کی نقل ہے۔ صفحہ کے تعلیم تربیت کا جو نظام آپ علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا، قیامت تک مدرسے والے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت میں وہی طریقہ اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اس طریقے سے ہٹ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ مولانا نے بیان ہے مولانا لانے کا، فرماتے ہیں جو طریقے محنت آپ نے اختیار فرمایا تھا تعلیم تربیت کا، کیا اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک ہم جو نظام بنا رکھا ہے کہ طلبا کی حفاظت کے لیے کیمرے لگا دیے، نگرانی کے لیے کہ طلبا کی نگرانی ہو کیمروں کے ذریعے سے، نگراں مقرر کر دیے رات میں دن میں کہ طلبا کی نگرانی ہو، تربیت ہو جائے۔ کیمرے تربیت نہیں کرتے، نگراں تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت تو دل کو بدلنے کا نام ہے، فکر کو بدلنے کا نام ہے، جذبات کو بدلنے کا نام ہے۔ تربیت آپ کے ڈنڈے اور آپ کے کیمرے ان کی مزاج فکر کو نہیں بدل سکتے، وقتی طور سے انہیں مجبور کر سکتے ہیں کہ مدرسہ کی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں چل دو، ورنہ نگراں صاحب کی سختی اور سے ہمیں گزرنا پڑے۔ جب نگراں صاحب نہیں ہوں گے اور جب کیمرے نہیں ہوں گے تو پھر نماز میں اس کو اندر سے کون اٹھائے گا، اس کو تہجد پر کون آمادہ کرے گا، اسے اللہ کے سامنے لمبے قیام پر کون آمادہ کرے گا، اس کے سامنے امت کا درد و غم نہیں ہوگا، اس کے سامنے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معیت کا استحضار نہیں ہوگا، تو اس بات پر وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جس صحابیہ سے زنا کا صدور ہوا تھا اور آ کر انہوں نے کہا تھا تاہینی یا رسول اللہ، جس صحابی سے زنا کا صدور ہوا تھا اور آگے کہا تھا تاہینی یا رسول اللہ، کس بات نے ان کو اس بات میں آپ جانتے تھے، وہ رجم کی سزا جانتے تھے، جس خطرناک سزا سے گزارا جائے گا وہ جانتے تھے جس سے زنا کا صدور ہوا ہے، اس کے باوجود بار بار آ کر اصرار، بار بار آ کر تقاضا، بچہ چھوٹا ہے چلے جاؤ، ابھی بچہ نہیں، بچہ ہو گیا پھر آ گئی، یعنی بچہ چھوٹا ہے پھر چلے جاؤ، بچہ بڑا ہو جائے تو پھر آ جانا، پھر بچہ بڑا ہو گیا پھر، اتنا بار بار آتی نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کا حکم دے دیا۔ کیا اس بات نے آمادہ کیا تھا؟ اندر وہ درد، اندر وہ قلب تھا، قلب نے ایسا پلٹا کھایا ہوا تھا، ایسا مزاج بدلا ہوا تھا کہ پھر کوئی کیمرہ نہیں، کوئی شرطی نہیں، کوئی ڈنڈا نہیں، کوئی نظام نہیں، اور ان کی زندگیاں ایسی بنتی ہوئی تھی کہ پھر کوئی گناہ کا تصور، کوئی معصیت کا تصور نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو نظام تعلیم تربیت قائم فرمایا تھا، قیامت تک وہی نظام تعلیم تربیت ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مدرسے کے طلبا صفحہ کے طلبا کی طرح کوئی سید العلماء معاذ جبل بنے، کوئی سید القراء بن کعب بنے، کوئی رئیس محدثین ابو ہریرہ بنے، کوئی متوان سنہ عبداللہ بن عمر بنے، کوئی زاہد بن کر امت کے سامنے آئے ابو ذر غفاری کی طرح، تو پھر ہمیں اس طریقے سے محنت کو اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ آپ علیہ السلام نے اختیار فرمایا۔ آپ کے مدرسے میں داخل طلبا کے لیے یہ دو راستے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ قیامت تک کوئی مدرسہ نیا نظام تربیت کا قائم نہیں کر سکتا اور اس سے اچھا نظام نہیں پیش کر سکتا جو نظام آپ علیہ السلام نے تربیت کا پیش کرنا ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے اسوہ بنا کے بھیجیں گے، آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہی طریقہ قیامت تک چلے گا۔ آپ نے اپنے مدرسے میں داخل ہونے والے طلبا کی تعلیم تربیت کے لیے مقام کی محنت اپنے ساتھ جوڑ کر ہم بہت عاجزانہ درخواست کرتے ہیں اساتذہ سے، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ ایک طرف، طلبا ایک طرف، اس سے تربیت نہیں ہوگی۔ اساتذہ کو طلبا کے ساتھ رہنا، طویل صحبت تربیت کا ذریعہ ہے۔ 24 گھنٹے کی جماعت طلبا لے کے جا رہے ہیں، اساتذہ اپنے مشاغل میں مشغول ہے، سال والے اپنے کاموں میں ہیں، اپنے دیگر تقاضوں میں، طلبا جماعتوں میں جا رہے ہیں۔ ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کی اور تربیت کے لیے آپ کا ان کے ساتھ نفر، ان کا آپ کے ساتھ نفر ضروری ہے۔ آپ کا ان کے ساتھ، ان کا آپ کے ساتھ نفر ضروری ہے۔
الفاظ منتقل ہو سکتے ہیں آپ کے بیان سے، آپ کے لیکچر سے، لیکن تربیت اور تعلیم کا تعلق تو طویل صحبت سے ہے۔ استاد پڑھایا، اپنے گھر میں ہو گئے، طلبہ پڑھ گئے، اپنے کمروں میں آ گئے، کوئی آپس میں قربت نہیں۔ 24 گھنٹے کی جماعتیں جا رہی ہے، طلبہ جا رہے ہیں، ایسا نہیں اللہ آپ علیہ السلام نے طلبہ کو جتنے امور تربیت دیے ہیں وہ سب آپ نے اپنے ساتھ جوڑ کے دیے، اپنے ساتھ جوڑ کے دیے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے طلبہ نکلا کرتے تھے، فروض میں ساتھ میں جڑ کر جاتے تھے۔ کتاب الحج جسے بار بار پڑھایا جاتا ہے پھر بھی بھول جاتے ہیں، اس کے جزیات مستعار نہیں ہوتے۔ آپ علیہ السلام نے کتاب الحج کا درس دیا ہے ایک سفر حج میں، اپنے ساتھ صبح کے طلبہ کو لے کر چلے۔ آپ کے قافلے میں صبح کے طلبہ آپ کے گرد تھے اور پوری کتاب الحج کا درس عمل دیا جا رہا ہے۔ آپ کے دور نہیں ہوتے تھے طلبہ، آپ کے قریب ہوتے تھے۔ آپ نے نماز میں بھی قریب کیا ہوا تھا، آپ نے کہہ دیا تھا صبح کے طلبہ قریب رہیں، سب العالم کی جماعت ہے، قریب رہیں، قریب سے دیکھیں۔ تربیت کے یہ راستے ہیں۔ آپ نے مقام کی محنت میں اپنے ساتھ طلبہ کو شریک کیا ہوا تھا۔ آپ کا ردیف ایک نہیں طے ہے، آپ کو اللہ نے بیٹا ہی نہیں کیا، جو ہوا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ کا ردیف کبھی اسامہ بن زید ہے، کبھی علی بن ابی طالب ہے، کبھی معاذ بن جبل ہے، کبھی ابی بن کعب ہے، کبھی آپ کے ابو ہریرہ آپ کے ردیف بن کر آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ بنیا والدوں کا کلمات، کبھی ابن عباس آپ کا ردیف بن کر جا رہے ہیں، آپ نے ہدایات دے رہے ہیں۔ آپ کا ردیف بھی الگ ہے۔ آپ کے ساتھ مختلف تقاضوں میں مختلف صحابی آپ کے ساتھ ہیں، مختلف مواقع میں مختلف صحابی آپ کے ساتھ ہیں، مختلف صفحہ کے طلبہ آپ کے ساتھ ہیں، مختلف موقعوں میں مختلف روایتیں آپ کی صفحہ کے طلبہ بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلی گزارش آپ اللہ سے یہ ہے، اپنے مدرسے کے نظام میں وسعت پیدا کر کے طلبہ اساتذہ فروض میں ساتھ ہوں اور اعمال دعوت میں ساتھ ہوں۔ پہلا کچھ طلبہ کرنے جا رہے ہیں اساتذہ، طلبہ کا عمل طلبہ اساتذہ ساتھ جائیں گے پہلے گشتے میں، دوسرے گشتے میں طلبہ اساتذہ ساتھ جائیں گے، پہلے گشتے میں، دوسرے گشتے میں۔ حضور پاک علیہ السلام دوسرا گشت کرنے جاتے تھے، اپنے طلبہ کو ساتھ لے کے جاتے۔ ہم ابھی گئے تھے مسجد قباء میں، عید کی نماز ہم نے وہیں پڑھی، تو وہاں روایت لکھی ہوئی ہے سنیچر کے دن آپ علیہ السلام اس مسجد میں اپنی مسجد سے دوسرا گشت کرنے کے لیے آتے۔ دوسرا گشت تو تعبیر مستحدث ہے، ہمیں تعبیرات پر اصطلاحات پر اصرار نہیں ہے، یہ تو مستحدث تعبیر ہے، ورنہ آپ علیہ السلام کا جانا وہاں زیارت ملاقات کے لیے ہوتا تھا۔ ہمارا گشت وہ زیارت ملاقات کے لیے ہے، وہ تو جا کر لانا اس مجبوری میں ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں، ورنہ اگر پہلے سے مسجد میں جمع ملتے صحابہ، اس زمانے میں بھی اگر لوگ مسجد میں جمع ملیں گے تو ہمیں گشت کی کیا ضرورت ہے، بلا گشت کے عملہ جمائیں۔ آپ علیہ السلام جب جاتے تھے مسجدوں میں تو گشت کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ مسجد میں عملہ جمع ملتا تھا۔ جس دن کوئی صحابی نہیں ملا، آپ نے گشت کی جماعت بنا کے اسے بلوایا ہے۔ بے شمار روایتیں ملے گی، آپ کسی مسجد میں پہنچے، وہاں فلاں صاحب کو بلا کے لاؤ، یا آپ ان کے گھر جاتے تھے یا انہیں بلایا جاتا تھا۔ سنیچر کے دن ظہر کی نماز میں آپ جاتے تھے، اپنی مسجد سے مسجد قباء 3 میل ہے۔ اس زمانے میں ہم جیسے مضبوط لوگ پیدل چلنے کی ہمت نہیں کر سکتے، اس زمانے میں جب کہ کوئی اسباب وسائل نہیں تھے، سخت گرمی کے زمانے میں آپ پیدل جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ صبح کے طلبہ کی جماعت لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ دیہات کے تقاضوں میں آپ کے ساتھ طلبہ ہیں، مقامی تقاضوں میں آپ کے ساتھ طلبہ ہیں، گشت و ملاقات میں آپ کے ساتھ طلبہ ہیں، مقام کی ساری محنت میں طلبہ شریک ہیں، اس لیے آپ دوسرا فروض میں مستقل طلبہ آپ کے ساتھ ہیں اور فروض کا پورا نظام مستحکم بنا ہوا ہے۔ اس سب